افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ GNN کی اسپیشل رمضان کریم ٹرانسمیشن میں ہوں عرفان بشیر، اور آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے۔ ویلکم جی آپ کو۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کہیں گے۔ اسپیشلی پاک پتن سے تشریف لائے ہیں ہمارے قوال برادران محبوب فرید اکرم فریدی اینڈ فریدی برادرز، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور ہمیں جو ہمارا کچن ہے اس میں ہم آپ کو لیے چلیں گے، وہاں پہ آج کیا بن رہا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کراچی کی جانب سے ایک ممبرشپ ہے 1 لاکھ روپے کی اسپیشل، اس کا ایک سوال، اور اس میں آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا ٹرانسمیشن میں آخر تک۔ اس سوال کے لیے تو لازمی ہمارے ساتھ رہیے گا، بلکہ سوال آپ کو بتا دیتے ہیں آج کے سوال میں کہ حضرت امام حسن کی کنیت کیا تھی، تو اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ لیکن شیف مہوش ہمارے ساتھ موجود ہیں کچن میں۔ مہوش آج کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں بنا رہی ہوں چکن کیشو نٹ ہے، اس کے ساتھ ہیں ویجیٹیبل رائس ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید قریب ہے تو عید کی بھی تھوڑی سی تیاریاں ساتھ ساتھ کرنی ہیں، تو میں بنا رہی ہوں میٹھے میں شیر خورما، اور افطار کا جو اسپیشل ڈرنک ہے وہ ہے لال شربت، جس کو ہم فالودہ شربت بھی کہتے ہیں، جس کے اندر ہم ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کریں گے اور وہ بنائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ سب سے پہلے ہینڈ واش کروں گی لائف بوائے کے ساتھ، کیونکہ ہر افطار ٹیبل کو ہم نے رکھنا ہے سیف اور بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے، تو اسی لیے جب سب سے پہلے کچن میں انٹر ہونے سے پہلے میں ہینڈ واش کرتی ہوں، یہاں پر بھی اور اپنے گھر پر بھی، کیونکہ جو اچھائی کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں ان کو بیماریوں سے صفائی نصف ایمان بھی ہے، اور لائف بوائے آپ کہہ رہی ہیں کہ جراثیم کو اچھی طرح سے کل کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ پکائیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے جو اسپیشل ڈشز آپ پکا رہی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گلشن کے مہکتے پھول، اپنے نانا جان کی آنکھوں کے نور، سردار امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب رسول کے پھول ہیں۔ تو علامہ صاحب کی طرف جائیں گے، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ حضرت سیرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، یقیناً آج آپ نے، آپ کی ادارہ GN نیوز نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، سچی بات ہے بہت ایمان افروز، روح پرور، دل آویز، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازگی بخشنے والا موضوع ہے۔ شاعر نے بالکل درست کہا جب یہ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ کیا بات ہے۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ساری عظمتیں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ جب پیدا ہوئے، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی اس ولادت باسعادت پر بے حد خوشی ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا تھا نا مشرکین مکہ کے طعنوں کے جواب میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آقا کا جو نسب اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا نا، اللہ نے اس کا سب سے پہلے ذریعہ حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت کو بنایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کل نسب مقطون یوم القیامت الا نسبی، ہر رشتہ، ہر نسب جو ہے قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب جو ہے یہ قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا، یہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کہ جب یہ بیٹے، آپ کے یہ فرزند، آپ کے یہ نور نظر، آپ کے لخت جگر، آپ کے نواسا حضرت امام حسن دنیا میں تشریف لائے، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے خود ان کو گٹی دی، لعاب نبوت میں کھجور بھگو کر، پھر آپ نے ان کا نام جو رکھا، حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ تھا
کہ میں ان کا نام اپنے چچا جان سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ کے نام پہ حمزہ رکھتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے امرت ان اغیر اسما، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام تبدیل کر کے حمزہ کی بجائے میں ان کا نام حسن رکھ رہا ہوں۔ اور جب دوسرے بیٹے پیدا ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے ان کا نام جعفر رکھا ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان کا نام حسین رکھوں۔ اب آپ دیکھیے امرت، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ رب العالمین، کائنات میں رب کے سوا میرے محبوب پیغمبر کو کوئی حکم دینے والا ہے ہی نہیں، تو فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب جن کے نام اللہ رکھوا رہا ہے اور وہ نام رکھوائے، وہ نام امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ عزد الغابہ میں فرماتے ہیں حجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہم السلام۔ اللہ نے، حالانکہ حسن حسین یہ نام عربی نام تھے، لیکن اللہ نے تاریخ انسانیت میں کچھ چھپا کر رکھا۔ حجب اللہ، یہ حدیث، یہ الفاظ کا ترجمہ، پردہ ڈال کے رکھا، کسی کو یہ نام رکھنے نہیں دیے۔ پوری تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے یہ نام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان اطہر، زبان نبوت، زبان مبارک، زبان وحی سے آپ کے بیٹے حسن کا نام حسن رکھوایا، حسین کا نام حسین رکھوایا، اور امام حسن وہ ہستی ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی احبہ وحبہ وحب من یحبہ، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ ہم آگے بڑھیں گے علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کے پاس۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عقیقے کے اوپر 2 دمبے بھی ذبح فرمائے۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کے ادارے کا JNN کا، کہ اتنے پیارے موضوع کے لیے، اتنے بابرکت اور روح پرور موضوع کے لیے آپ نے مجھ ناچیز کو دعوت سخن عطا کی۔ جیسے مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی سرکار علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ نے خوبصورت جہاں دیدہ تحقیق کے بعد گفتگو فرما رہے تھے، میں تھوڑا سا بات کو لے کر چلتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جیسے انہوں نے سورہ کوثر کی تلاوت سنی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی کہ میرے نہ مانگنے والے رسول نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی، مصلی پہ جناب سیدہ فاطمہ کو مانگا اور کعبے سے جناب علی مرتضیٰ کو مانگا۔ اللہ کے رسول کی عطا کا نام بطول ہے اور بطول کی عطا کا نام حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اب جن کا نانا سید الانبیاء ہو، جس کا بابا سید الاولیاء ہو، جس کی والدہ سیدۃ نساء العالمین ہو، جس کا بھائی شہید کربلا ہو، اس حسن ابن علی علیہ السلام کی عظمت و حرمت پر بات کرتے کرتے لفظ غریب ہو جاتے ہیں۔ کون حسن؟ جو شہزادہ سلیمان ہے۔ کون حسن؟ جو سیرت میں محمد، جو صورت میں محمد، جو کردار میں محمد، جو گفتار میں محمد، جو حسب میں محمد، جو نسب میں محمد، جو رکوع میں محمد، جو قیام کے انداز میں محمد، جو سجدے کے انداز میں محمد، جو علم میں محمد۔ لیکن کبھی بھی سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آیات طیبہ میں نہیں ملتا کہ کبھی انہوں نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا ہوں۔ کبھی جناب علی علیہ السلام کے حیات طیبہ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی فرمایا ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں۔ بے شک بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، میرے آقا کل جہان جو ہے، میں کبھی 2 جہان نہیں کہتا، آقا کل جہان جو ہے، آقا کل جہان جو ہے، یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے پیارا جملہ فرمایا کہ انہوں نے اپنا لعاب دیا، تو یہاں کلچر میں اس کو جنم گڑتی بھی کہتے ہیں، لیکن میں اپنے عقائد کے مطابق یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اور وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، بلکہ آنے والا امام وقت تھا، اور سرکار نے لعاب کے ذریعے تورات، زبور، انجیل اور قرآن 4 کتابوں کا علم جو ہے وہ سینہ حسن میں منتقل کر دیا، یہیں سے سینہ بسینہ علم آگے بڑھا۔ ماشاءاللہ، سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گفتگو جاری ہے۔ ایک بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف کیا تھے؟ ان کے اوصاف حمیدہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں، آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں مزید اضافہ ہے کان یشمہما و یضمہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے، سبحان اللہ، ان کو سینہ نبوت کے ساتھ لپٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہاں پر اوصاف کی بات سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کرنا سعادت محسوس ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل گل ہی نہیں، ایک بھی پتی اگر کم ہو وہ گل گل ہی تو وہ نہیں، گل گل ہی نہیں، جو خزاں ندیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، وہ کہتے ہیں اگر ایک پتی جھڑ جائے کسی گل سے پھول سے تو پھر وہ گل نہیں ہوتا، وہ ناقص ہے۔ بے شک، جب علامہ اقبال جیسی ہستی وہ کسی پھول کی پتی جھڑ جانے سے اس کو پھول کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں تو نبوت کی زبان اطہر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جس ہستی کے بارے میں فرمایا یہ میرے پھول ہیں، تو گویا نبوت کی نظر سے آپ نے دیکھا امام حسن کے اندر انسانی تمام کمالات موجود تھے، بے شک، تمام اعلیٰ اوصاف موجود تھے، تمام بہترین صفات موجود تھی۔ اس لیے محدثین کرام نے جب بھی ان کا ذکر خیر کیا نا تو الفاظ عجیب و غریب لکھے ہوئے ہیں، کیا روح پرور ایمان فروز۔ بے شک، کسی نے لکھا ہے کان عالمن تقیًا ورعًا شجاعًا صائمًا، اور کسی نے لکھا ہے کہ ان کی جو زبان اطہر تھی وہ اتنی فصاحت و بلاغت پر مبنی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے محدث لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں امام حسن سے زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، اپنے دور کی سب سے زیادہ فصیح زبان والے، اور اللہ کی عبادت کا شوق اتنا تھا، حج بیت اللہ آپ نے زندگی میں 25 پیدل چل کر کیے، ماشاءاللہ، سواریاں ساتھ ہوتی تھی، اونٹ ساتھ ہوتے تھے، گھوڑے ساتھ ہوتے تھے۔ عرض کیا جاتا تھا کہ آپ کسی سواری پہ سوار ہو جائیں تو فرماتے تھے مجھے حیا آتی کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کسی سواری پہ سوار ہو کے چلا جاؤں۔ یہ آپ کا اللہ سے محبت، اللہ سے پیار اور تعلق، اور نبی کریم علیہ السلام جو آپ کی نسبت تھی نا، آپ کی صفات، یہ ایک ایمان فروز بات سنا کے آپ بات سے میڑتا ہوں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم من سرّا ان ينظر الى اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدرہ الى شعرہ فلینظر الى الحسن، اگر کوئی یہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھوں، اس ہستی کو دیکھوں جو اپنے سینے سے لے کے سر کے بالوں تک کائنات میں سب سے زیادہ مشابہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو امام حسن کو دیکھ لیں۔ امام حسن کو دیکھتے تھے تو نبی نظر آتے تھے، رسول اللہ کی شبیہ نظر آتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور آپ فرما رہے تھے بے ابی، میرے بابا تم پہ قربان جائیں، شبیہم بن نبی، تمہیں دیکھ کر نبی نظر آتے ہیں، لا شبیہم بے علی، علی بابا سے اتنی مشابت نہیں جتنی نانا سے مشابت، واری یضحک، حیدر قرار مسکرا رہے تھے ان کی باتیں سن کر۔ تو یہ امام حسن کے اوصاف حمیدہ۔ علامہ صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت فرزند اپنے والدین کی خدمت کیسے کی؟ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ پیچھے سپیل میں ایک بات رہ گئی، بس تھوڑی سی اس کو عرض کرتا ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب عرفان بشیر صاحب قبلہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بڑے ذمہ دار عالم دین ہیں، اتحاد امت کی بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں کا یہ چھوٹا سا بس یہی خدمت ہے کہ ہم امت میں اتحاد کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جی الہی، گزارش یہ ہے کہ نہ یہ عام بچوں کی طرح دنیا سے آتے ہیں اور نہ یہ ہماری طرح ان کا رہن سہن ہوتا ہے۔ بے شک، یعنی عام بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں پہ جب تک غسل نفاس نہ ہو عبادت نہیں، اور بچے کے جب تک غسل ولادت نہ ہو کان میں آذان نہیں۔ سلام ہو حسن ابن علی علیہ السلام پر کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے ظہر کی اور بیٹا بھی نماز میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خانوادہ جو ہے جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حبیب ہم نے آپ کے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے، کیا نہیں، یہ بڑا احتیاط ہے یہاں پر، کیا نہیں، ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا مجھ اللہ پہ حق تھا۔ تو ان کا آنا بھی عصمت، ان کا رہنا بھی عصمت، ان کا جانا بھی عصمت، ان کا قیام بھی عصمت، ان کے احکام بھی عصمت۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، اور وہ بڑی آج میں بات کر رہا تھا جس پر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب فرما رہے تھے شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو کسی نے مجھے سوال کیا کہ کرامت عباس صاحب یہ بتائیں
کہ یہ شبیہ محمد کا کیا تصور ہے، تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بتانے کا مجاز ہی نہیں، میری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ میں یہ امت کو بتاؤں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شبیہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے جناب عرفان بشیر صاحب جی نے اس پاکیزہ ساتھوں میں میں امہ مصطفیٰ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے فاضل بھائی کی موجودگی میں کہ اللہ کو اپنا نبی اتنا محبوب تھا کہ اللہ نے میرے نبی کے ظاہری وصال کے بعد بھی نبی کی شبیہ ختم نہیں ہونے دی، تاکہ ایک ہی وقت میں میرے محمد کی زیارت زمین پہ بھی ہوتی رہی، عرش پہ بھی ہوتی رہی، جو عرش اور فرش پر محیط اپنی عزت و جلال و جمال کے ساتھ موجود ہو اسے میرا رسول کہتے ہیں۔ پہلے جناب حسن کی صورت میں شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کی صورت میں شبیہ رسول، امام حسین کی صورت میں شبیہ رسول، اور والدین کا جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جب جناب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو جناب حسن علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، گفتگو کا سلسلہ تو پیار کر کے چلتا رہے گا، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رمضان کریم ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ علامہ کرامت صاحب، آپ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیجئے گا جہاں سے رکا تھا۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کا سخن، جن کے گفتار ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے، ماشاءاللہ، لیکن کبھی بھی پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ میں سوائے رسول کے یعنی باقی جو چوار ذوات مقدسہ ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ جیسے ہیں، جبکہ میرے رسول اللہ نے سرکار علی علیہ السلام کو بھی اپنی منیت کہا، جناب حسن کو بھی اپنی منیت کہا، جناب امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی منیت کہا، اور جناب سیدہ کونین کو اپنا قلب کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ لوگ ٹکڑا کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اپنا قلب کہا۔ اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ کا میں عرض کر رہا تھا تصور، اگر مجھے میرے معزز سننے والے اجازت دیں تو خوبصورت جملہ ہدیہ کر رہا ہوں عرش اور فرش کے حوالے سے کہ میرے نبی کا ایک سجدہ عرش پر ہے اور کئی سجدے فرش پر ہیں، تو بس مجھے کہنے دیجئے جس کے 2 سجدوں میں اللہ پوری کائنات بند کر دے اسے میرا رسول کہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم محبوب کبریا ہے جس کی نالائن اطہر جا کر منزل طوبہ کو اور منزل سدرۃ المنتہا کو عزت بخشے اسے میرا رسول کہتے ہیں۔ پوری کائنات تو مل کر نالائن رسول کو نہیں سمجھ سکتی، حسنین رسول کو کیا سمجھ؟ سبحان اللہ، کیا رسول بات کے ہے، کاندھوں پہ کیا سوار بات ہے۔ ہو علامہ ضیاء صاحب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شادیاں فرمائی؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر جب 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کاشان نبوت کے دروازے پہ حاضر ہوئے اور دروازے پہ دستک دے کر ام المومنین سے، مومنوں کی ماں سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب رات گھر میں ہوتے ہیں تو عبادت کیسی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کانا یقوم من اللیل حتیٰ تفتر قدما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض اوقات اتنی لمبی تہجد پڑھتے ہیں، اتنا طویل قیام اللیل فرماتے ہیں کہ قدم مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتے ہیں، بعض اوقات مبارک ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو معصوم الخطا ہیں، نبیوں کے سردار اور امام ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو حبیب کبریا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب ان 3 صحابہ نے سنی نا آپ کی یہ بات، تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا کہ انا اصلی اللیل ولا ارقد، آج کے بعد میں رات کو سویا نہیں کروں گا، ساری رات تہجد پڑھا کروں۔ دوسرے نے کہا کہ انا اصوم ولا افطر، میں آج کے بعد بس روزے رکھتا رہوں گا، میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، نفلی روزوں میں کوئی ناغہ ہی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا لا تزوج النساء، میں زندگی میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان تینوں کو بلا کر فرمایا انا اصلی و ارقد اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں تہجد بھی پڑھتا ہوں، یہ میرا طرز عمل ہے۔ اور تیسرے سے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طرز زندگی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نکاح نہیں، آپ نے متعدد نکاح کر کے کائنات کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ متعدد نکاح کرنا بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت امام حسن چونکہ بہت خوبصورت تھے، جیسے ہم نے عرض کیا اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد
محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور اس کائنات میں سب سے بڑھ کر شبیہ مصطفیٰ امام حسن علیہ السلام، چونکہ آپ انتہائی خوبصورت تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور فرزند تھے، اور ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، قیامت کے دن سارے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ میں آج امام سنانی کی بات پڑھ رہا تھا سبل السلام میں، وہ فرماتے اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے جنت میں جائیں گے سارے وہ نوجوان ہو گئے، تو گویا سارے جنتیوں کے آپ سردار ہوں گے۔ تو اتنی عظیم ہستی جو تھے نا، عظیم شان والے، ہر خاندان کی یہ تمنا ہوتی تھی، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہماری ان کے ساتھ نسبت جڑ جائے۔ حضرت علی المرزا نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھئی آپ رشتے نہ دیا کرو امام حسن کو، ایسے تو انہوں نے کہا ایک بندے نے اٹھ کر، بہت بڑے سردار نے، کہ ہم تو اپنی نسبت جوڑ کے شرف حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً یہ شرف ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا۔ اس سلسلے کو ہم موقوف کریں گے ایک بریک تک، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان کریم ٹرانسمیشن میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب، جو کہ پہچان پاکستان کے صدر ہیں، اور 60,000 سے زیادہ انہوں نے علاج معالجے کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ انہوں نے عالمی سطح پہ بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ویری وارم ویلکم ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ پہچان کے بارے میں بتائیے، آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا اور کس حد تک مشکلات رہیں، اور اب کتنے ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں آپ نے زچہ و بچاؤ کی خدمات دی ہیں؟ پہچان اصل میں بچوں کے تحفظ کی ایک جماعت ہے، جو ہم نے ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم نے تقریباً آج سے 20 سال پہلے یہ شروع کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی جو بچوں کے تحفظ کے حوالے سے کام کر سکیں اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کر سکیں۔ سو ہمارا زیادہ کام جو اس سے پہلے تھا وہ ہسپتالوں میں جو ایبیوزڈ اینڈ نگلیکٹڈ بچے ہیں ان کے حوالے سے تھا، لیکن سالہ سال گزرنے کے بعد یہ دیکھا کہ وہاں پہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ ایک دفعہ جن کو شدید بے توجہی کا یا مار پیٹ کا شکار ہو کے آتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو بچانے کے لیے کام کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ 5 سال سے اب ہم کمیونٹیز میں جا کے وہاں پہ ماں اور بچے کی صحت کے مراکز بناتے ہیں، جہاں پہ کہ ان بچوں کو، ان کی ماؤں کو اور ان کی فیملیز کو صحت فراہم کرتے ہیں، اور نہ صرف اس کمیونٹی میں صحت فراہم کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ ان کو جو بچوں کی خوراک اور ان کی توجہ اور ان کی جو تربیت ہے اس کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں، ان کی تعلیم کی طرف، اور الٹیمیٹلی پھر جو پوری کی پوری کمیونٹی کو بلڈ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے 4 سینٹر اس وقت چل رہے ہیں، 4 ہمارے اس وقت جنوبی پنجاب میں تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ تقریباً 60,000 کے قریب ہماری جو ہیں وہ خواتین بچے جو ہیں ان کو ہم یہ سروسز مہیا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ صاحب بخاری صاحب، ایک تو آپ اس سوال کو پلیز کنٹینیو کیجئے گا، اور آج کا جو مسلمان ہے سیرت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا چیزیں سیکھ سکتا ہے اور کن کن چیزوں کو فالو کرنا چاہیے؟ ویسے تو تمام ان کی زندگی اہل بیت کی فالو کرنے کے لیے، لیکن کچھ اہم چیدہ پوائنٹس جو کہ اس وقت معاشرے کے بڑے اہم مسائل ہیں۔ بلا شبہ پہلی بات تو یہ اصولی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر جو امت کو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں بہت وزنی 2 حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم کبھی نہیں بھٹکو گے اگر تم نے اپنا رشتہ ان دونوں سے مضبوط جوڑ کر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اولہما کتاب اللہ فی الہدا والنور، میں پہلی جو چیز تمہیں دے کے جا رہا ہوں سرچشمہ ہدایت، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، زندگی کے لیے روشنی ہے، اصول زندگی ہے۔ اور دوسرا فرمایا، جو دوسرا ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اہل بیت کون ہے؟ ابھی حضرت نے علامہ صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی زبان سے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی،
آپ اپنی مردی منشا سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. کیا بات ہے. اللہ کے نبی کی منشا اور نبی کی مردی بھی دین اور شریعت ہے, میرا ایمان اور عقیدہ ہے. لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ ایمان اور عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے پیغمبر جو بھی فرماتے تھے اللہ کی وحی سے فرماتے تھے. آپ نے جو علی المرضا کو بلایا, سیدہ فاطمہ کو بلایا, حسن حسین کو بلایا, صرف اپنی مرضی سے نہیں بلایا, اللہ کی وحی سے بلایا. ان کو بلا کر ان پہ نبوت کی چادر اتار کر ان کے سروں پہ ڈال کر, اپنے سر مبارک پہ ڈال کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, امام حسن اہل بیت میں شامل ہیں, ان کی پوری زندگی وہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہم نے یہاں سے ہدایت لینی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا, یہ موطا امام مالک کی روایت ہے, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, کہ اپنی سیرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا فرمائے اطرتی, میں اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ کے ساتھ کبھی سنت کو بیان کیا, کبھی کتاب اللہ کے ساتھ اطرت مصطفیٰ کو بیان کیا. یہ بھول کر نہیں بیان کیا کہ نعوذ باللہ وہاں بھول گیا اور یہاں بھول گیا, نہیں. سنقریؤک فلا تنسا, اللہ کے رسول کی یہ شان ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو اپنے محبوب کو علم دیا وہ کبھی بھولتے ہی نہیں. یہ بھول کر نہیں فرمایا, عمدن فرمایا. اس لیے فرمایا کہ کتاب اللہ کی تفسیر یا سنت مصطفیٰ ہے, یا کتاب اللہ کی تفسیر اطرت مصطفیٰ ہے. اطرت مصطفیٰ کا جو کردار ہے اور سیرت ہے وہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. تو گویا امام حسن کی جو سیرت ہے یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. امام حسین کی جو سیرت ہے یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. سیرت زہرا یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے. حیدر مرتضیٰ کی سیرت یہ سیرت مصطفیٰ کا تسلسل ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو فرمایا امام حسن کی سیرت کیا ہے؟ آپ کی سیرت یہ تھی, جیسے میں نے عرض کیا, 25 آپ نے حج بیت اللہ کیے. آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ نے 3 بار پورا جو سرمایہ اور دولت تھی نا اللہ کی راہ میں ختم کر دی, اور 3 بار آپ نے ایسا کیا پوری دولت کو اکٹھا کر کے آدھا حصہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں 50 ہزار درہم چاندی کے سکے یہ غریبوں میں بانٹ دیا آپ نے ایک موقع پر. یہ آپ کی سیرت ہے. اور آپ کی سیرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام کے یہ جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید. ایک دن نبی پاک نے ممبر پر خطبے کے دوران بٹھا لیا. صحابی فرماتے ہیں نبی پاک کبھی مرتن ینظر الی الناس و مرتن ینظر الی الحسن, کبھی نبی پاک کی نگاہ نبوت امام حسن کے چہرے پہ جاتی دوران خطبہ جمعہ, اور کبھی آپ کی نظر نبوت سامعین کی طرف جاتی ہے. بار بار ایسے دیکھ کر فرمایا او صحابہ یاد رکھو ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سید ہی سید ہے, سردار ہی سردار ہے, ہر موقع پہ سردار ہے. سیصلح اللہ بہ بین فئتین من المسلمین, جب مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوگی ان کے درمیان صلح کی سرداری کا تاج بھی اللہ میرے اسی بیٹے کے سر پہ سجائے گا. یہ آپ کی سیرت ہے کہ آپ نے امت کے اندر انتشار خلفشار اختلاف اسے پسند نہیں کیا. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے سبحان اللہ سر, علامہ کرامت عباس حیدری صاحب 15 رمضان اور پھر ولادت حضرت امام حسن اور آج کل کا نوجوان جن مسائل میں گھرا ہے ان تمام کو یکجا کر کے کوئی ایک پیغام دیجئے, اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے چند جو اوصاف حمیدہ ہے وہ پلیز. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے. اللہ میرے بھائی کی عزتوں میں مدارجات میں اور اضافہ فرمائے. ایک عدل کا طبیعت کا عدل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی طبیعت میں کتنا عدل ہے, جس کا مظاہرہ جس کا مظاہرہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کیا. بات یہ ہے کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بے شک منو ان وہی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نطق نہیں کرتے. اور آپ کی محبت کے یہ سلسلے میں ایک جملہ خدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی معصوم من الخطا ہے, سارے قابل عزت, سب کی حرمتوں پر ہمارا سلام. مذہب اسلام کسی کی دل شکنی کے لیے نہیں بنا, لیکن جتنے انبیاء ہیں ان کی جو نمازیں ہیں مصلے جو ہیں وہ فرش بنا. سلام ہو اس حسن اور حسین ابن علی پر کہ جن کا مصلہ پشت رسول. کیا بات ہے, سبحان اللہ, یہ کیسی فضیلت ہے, کبھی دوش نبوت پر تو کبھی پشت رسالت پر. ایک بات. دوسری بات, آج کے نوجوان کو امام حسن علیہ السلام کا, کیونکہ امامت کے جو فیصلے ہوتے ہیں, عصمت کے جو فیصلے ہوتے ہیں, نبی کی اولاد کے جو فیصلے ہوتے ہیں,
वो यकीनन सीरत रसूल पर है, और सीरत रसूल अल्लाह के हुक्म से एक लम्हे के लिए जुदा हो ही नहीं सकती, हम इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि कुरान ने फरमा दिया। आज के नौजवान के लिए जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी सीरत है वो सब्र है, वो इल्म है, वो बुर्दबारी है, वो सखावत है, वो मुरव्वत है, वो मोहब्बत है, वो शराफत है, वो इख्तियार रखते हुए माफ करने का जज्बा, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत वो बात है। इक़्तिदार को ठुकराने का जज्बा है, क्या बात है। ठुकरा के यूं चल दिए इस बागपन के साथ, ठुकरा के यूं चल दिए इस बागपन के साथ, शाही लिपट के रह गई पाए हसन के सुभान अल्लाह, क्या आज बात है, क्या शाही बात लिपट के रह गई पाए हसन के साथ। अल्लामा क्या बात है, करामत। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है जिनकी वालिद मोहतरमा का हक महर पूरी कायनात का पानी है, ये वो हसन मुज्तबा है जिसका वालिद मट्टी का बाप है, अबू तुराब है, ये वो हसन मुज्तबा है जिसका नाना सैयदुल अंबिया है, और ये वो हसन मुज्तबा है जिसकी सखा इतनी मारूफ है कि एक दर से इतना दे देते थे कि दूसरे दर पे जाने की जरूरत नहीं रहती थी। जनाब नौमान बशीर साहब, मैं आज हाथ उठा के नहीं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदारा अपनी दुकानें बंद करें, फतवाबाजियों को बंद करें, फतवाबाजियों को बंद करें, इकट्ठा होना चाहिए। जब यहूदी हमला करेगा नहीं पूछेगा तुम में शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात उसका टारगेट मुसलमान होगा। एक मुस्लिम है हरम की पासबानी के लिए अपने नबी के पाकीज़ा अलम के नीचे एक हो जाएं। हम अपने अपने छोटे छोटे मसाइल में एक दूसरे की गर्दनें मारना छोड़ दो, छोड़ना चाहिए। कब्र के अंधेरे में नबी की शिफात काम आएगी, आले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो इत्तेहाद का दस दिया है अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब ने, सुभान अल्लाह। आखिर में एक शेर, ये तो नहीं कहा कि शहे मशरिक़ैन हूँ, क्या कहने, ये तो नहीं कहा कि शहे मशरिक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। भाई सुभान अल्लाह। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान करीम ट्रांसमिशन में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, जो कि पहचान पाकिस्तान के सदर हैं, और 60,000 से ज़्यादा इन्होंने इलाज मुआवजे के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप इतना बड़ा स्टेप लें, और माशाल्लाह 20 साल हो गए आपको ये शुरू किया हो? मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और हमने सारी उम्र हस्पतालों में काम किया है। मैं बच्चों के डॉक्टरों की तंजीम पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का सदर भी रह चुका हूँ। माशाल्लाह। मैं अपना वो वक्त याद करता हूँ जब हम हस्पतालों में जाते थे और वहाँ पे बहुत शदीद बीमार मरीज़ आते थे और उनको हम इलाज करते, इलाज करने के बाद बच्चे ठीक होके घरों को जाते और फिर दोबारा बीमार होके आ जाते। अब की आते तो ज़्यादा बीमार होते, वज़न भी कम होता, खून की कमी भी होती, हम दोबारा ठीक करके भेजते हैं। और ये रूटीन है, आज भी यही कुछ अस्पतालों में हो रहा है। ठीक करके, टीके लगा के, इलाज करके, ऑपरेशन करके उनको घरों में भेजते हैं, वो दोबारा बीमार होके आते हैं। अल्टीमेटली वो क्या होता है कि इंतहाई लागर होके, और कई दफ़ा नहीं भी बच सकते, कुछ बच जाते हैं। तो मैंने अपने प्रोफेसरों से पूछा ये क्या वजह है कि हम क्यों यहाँ पे इलाज करते हैं, हम लोग सारी रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, मरीज़ हमसे ठीक होके जाते हैं और दोबारा बीमार होके आया। तो हमारी प्रोफेसर साहिबा ने कहा कि बेटा इसका इलाज अगर देखना है तो आप कम्युनिटीज़ में जाएं, आप जाके देखें किन हालात में वो रह रहे हैं। और जब हमने वहाँ जाके देखा तो वाकई पता लगा कि ना वो साफ़ पानी पीते हैं, गंदे फीडरों में दूध पी रहे हैं, साफ़ दूध भी नहीं है, माँ का दूध नहीं पी रहे, हिफाजती टीके भी नहीं लग रहे। सो वो सारा वो चीज़ें देखते हुए अब अगर हम उसी को स्टेटिस्टिक्स की दुनिया में जाएं तो पता लगता है कि पाकिस्तान में तकरीबन आधी औरतें खून की कमी का शिकार हैं। हमारे 40% बच्चे जो हैं वो अपने कद और उस ग़िज़ाई मेयार को पहुँचते ही नहीं हैं, स्टंटिंग का शिकार हैं। हमारे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों के मरने की जो तादाद है वो यहाँ पे ज़्यादा है, माओं के मरने की तादाद ज़्यादा है, उनकी सेहत के सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये देखते हुए अस्पतालों में तो बहुत सारा काम हो रहा था, तो हमने सोचा कि हमें कम्युनिटीज़ में जाना चाहिए। और इसके लिए फिर हमने ये तय किया कि हम उन जगहों पे जाएं जहाँ पे कि सेहत की सहूलियात 5-6 किलोमीटर तक, चाहे गवर्नमेंट की भी कोई नहीं है और कोई दूसरी भी नहीं है, और यहाँ पे जाके हमने कम्युनिटीज़ के साथ मिल के, उन्होंने हमें जगह दी, हमने वहाँ पे सेंटर बनाए और उन सेंटर्स को अब हम
پرائمری ہیلتھ کیئر کے ماڈل سے چلا رہے ہیں، جو ایک دنیا کا مانا ہوا ایک ماڈل ہے کہ کم قیمت میں آپ زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، اور وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو خاص طور پہ جو پہلے 1000 دن کا پیریڈ ہے، جس کا مطلب ہے وہ 9 ماہ جو بچہ کوکھ میں ہے وہ انتہائی توجہ والا کا پیریڈ ہے، اور اس کے بعد 2 سال جب تک بچے جو باہر آتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ ماں کی صحت کی ضرورت ہے، ماں کی خوراک کی ضرورت ہے، اینٹی نیٹل کم سے کم 4 وزٹس چاہیے، پھر سیف ڈیلیوری اسے ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو مزید سینٹرز ہیں ان کو بڑھائے، اور انشاءاللہ یہ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں 60,000 لوگوں کا آپ نے علاج کیا۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ علامہ صاحب، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ دیکھیے اس میں میں چھوٹا سا عرض کروں، کچھ کویسچن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں کنٹروورشل پائے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو گزر جائیں گے کیونکہ اتحاد امت کو ابھی چند منٹ پہلے میں نے بات کی تو میں نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ جودہ بنت اشد، جودہ بنت اشد جو آپ کی تاریخ میں زوجہ ہے، انہوں نے یہ کیا، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بیرونی طاقت تھی۔ اقتدار پسند لوگ تھے جو کردار پسند لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور یہ جنگ ازل سے جاری ہے کہ ہمیشہ کرسی نے آیت الکرسی کے وارثوں کے خلاف اپنا بغض رکھا ہے اور بغاوت کی ہے، اور تلوار کی جو فتح ہے وہ فتح دائمی نہیں ہوتی، بلکہ کردار کی فتح جو ہے وہ فتح دائمی ہوتی ہے۔ تو سرکار امام حسن علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ امن تھا، وہ محبت تھی، اور کچھ لوگوں کو، خارجیوں کو یہ برداشت نہیں تھا، اور جس میں تاریخ میں نام بھی موجود ہے، اور انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا اور ایک زہر ہلاول دیا، اور جودہ بنت اشد کو استعمال کیا گیا، لیکن پس منظر میں قاتل اور ہے، یعنی ظاہری طور پر جودہ بنت اشد ہے جس نے پس منظر میں کوئی اور ہے، پس منظر اور قوتیں تھی، اسلام دشمن قوتیں تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام کے اندر رہ کر ان کے اندر اسلام نہیں تھا، جو آج بھی صدیوں سے یہ کردار باقی رہے ہیں۔ باقی یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ خود بھی ایک، اور سرکار میں یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو اس سے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ بعد مزید مستند ہو جائے۔ سرکار کے سرت شہادتین کتاب ہے، سر شہادتین، اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تواتر ہے صحابہ اکرام سے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی شہادت ملے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے رسول اور اس کی آل رسول، یہ ان کی عزت یہ نہیں کہ شہادت کی وجہ سے ان کی عزت ہے، بلکہ یہ شہادت کی عزت ہے کہ وہ ان کے حصے میں، سبحان اللہ، شہادت ان کے حصے میں آنا ان کی عزت کی بلندی، شہادت کی عزت ہے کہ وہ، اب ہم اسی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر پاک پتن شریف سے ہمارے پاس آئے ہیں محبوب فرید اکرم فریدی اینڈ فریدی برادرز، ان کی طرف جائیں گے، لیکن آخری جملہ پلیز۔ ہاں جی، آخری جملہ۔ تو اس میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے بالکل شہادت ملے گی 2 صورتوں میں، سری شہادت، جلی شہادت، چھپی شہادت، کھلی شہادت۔ چھپی شہادت جناب حسن کی صورت میں، زہر کی صورت میں، اور کھلی شہادت سرکار حسین کی صورت میں۔ تو یہ تصدیق ہو گئی رسول اللہ کی حدیث سے کہ جناب کو زہر دیا۔ خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے رمضان کریم ٹرانسمیشن میں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر نیم ظفر صاحب موجود ہیں، پاک پتن سے آئے۔ سر وہ ایک کمنٹ چاہ رہے ہیں ہمارے جو قوال صاحبان ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے، اور ایک سوال میرا ایڈ کر لیجئے گا۔ حضرت امام حسن کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے، اس کو کیا؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں، کلام میں تاثیر عطا فرمائے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے صوفیانہ رنگ دیا ہے، اس کو ڈیجیٹل رنگ نہیں دیا، یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا ہے، میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ ایک لفظ ہے اصطفیٰ، ایک لفظ ہے مصطفیٰ، ایک لفظ ہے مجتبیٰ۔ اصطفیٰ سے مراد ہے جنہیں اللہ چن لے، یہ توحید کے چناؤ کو اصطفیٰ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحً، ہم نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اصطفیٰ۔ مصطفیٰ جو خاص تر خاص قرب الہی سے چنا گیا ہو، سبحان اللہ، وہ میرے مصطفیٰ ہے، وہ میرے آقا ہے۔ وہ دوسرے کسی نبی کو بھی یہ معزت کے ساتھ مقام حاصل نہیں جو میرے آقا کو ہے، وہ محبوب کبریا ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں۔ اب میں ذرا جگر پہ ہاتھ تھام کے امہ مسلمہ سنیں، جسے اللہ چنے
उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे मुस्तफ़ा चुन ले उसे मुज्तबा कहते हैं। सुभान उसे अल्लाह, मुज्तबा कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस पाक, फिर मैं हदीस का रेफरेंस दूंगा। आप फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा जो है ये सैयदुल मुज्तबा है, चुने हुओं का ये मुज्तबा है, जो अल्लाह की तरफ से चुने गए उनमें से ये मुज्तबा है, ये अस्तफा है। जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपको मसमूम भी कहा गया। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम को मजलूम कहा गया, इनको मसमूम कहा गया, यानी एक दफा नहीं 102 मरतबा शहीद होने वाला मसमूम कहा गया जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को। और मैं यहाँ लगे हाथ एक और मैं मुसलमान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम छोड़ूं कि मेरे रसूल के कलम का वारिस जो है वो मेरा मौला हसन है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमशीर और जहाद का जो वारिस है वो मेरा मौला हुसैन है। इसलिए अल्लाह ने जनाब हसन मुज्तबा को फतह मुबीन अता की, आपके सर पे फतह का ताज रखा कि ताल के बगैर। वो जो मैंने शेर पढ़ा था कि ठुकरा के तख्त चल दिए इस बागपन के साथ, शाही लिपट के रह गई पाए हसन के साथ, शाही लिपट के रह गई पाए हसन के साथ। ये इख्तिदार के लिए नहीं आते, ये इख्तियार रखते हुए भी लोगों के दिलों पर इख्तिदार करते हैं, सरों पर नहीं। सरों के इख्तिदार मिट गए हैं। आप देखें बड़े बड़े जालिम आए, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, अबू जहल मिट गया, चंगेज खान मिट गया, हलाकू मिट गए, और जालिम पैरा मिट गए, मगर आज भी मोहब्बत करने वालों के मज़ार बाकी हैं। आज भी मोहब्बत करने वालों की, वो मेरे मुर्शद पाक से हुसैन ज़ैदी के खूबसूरत वो शेर फरमाया करते कि मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी बाकी है मोहम्मद के घराने वाले। क्योंकि ये अल्लाह ने वादा किया था कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता की, और जब तक तेरी कौसर का आखिरी शहजादा नहीं आ जाता, यानी इमाम महदी नहीं आ जाते, कयामत भी रुकेगी, जनाब ईसा भी रुके। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात अल्लामा साहब की जानिब से, एक तो इत्तेहाद और फिर दूसरी मोहब्बत, और मोहब्बत फातह आलम है, मोहब्बत के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप खिदमत खल्क भी मोहब्बत के साथ कर रहे हैं, ये मोहब्बत का जज्बा कब से है और इसको किस बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं? आपके अज़ाइम क्या हैं इसको लेके, पहचान को लेकर स्पेशली? जनाब देखिए, मोहब्बत तो जब हम डॉक्टरी का सबक पढ़ना शुरू करते हैं तभी से हो जाती है। ये शोबा है ही मोहब्बत का, क्योंकि हमने काम इंसानियत की खिदमत का चुना है और हम करके दिखाते हैं, जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे हैं। दूसरी बात, फिर बच्चों का जब शोबा आ जाता है तो यहाँ तो सरीहन मोहब्बत है, क्योंकि बच्चा तो अपनी ज़रूरत भी नहीं बता सकता। क्या बात है। तो हमें तो उनके लिए काम करना है जो अपना बता भी नहीं सकते। इस सिलसिले में और फिर जो हमारा काम है, जब हम जाके उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ ऐसे लोग बसते हैं जिनको के सेहत की सहूलियात मुहैया ही ना हो, और फिर उनको जाके वो सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम करना, उनके घरों तक पहुंचाना, और साथ उनको तरबियत देना और उनको बताना कि कैसे फिर साफ़ पानी, साफ़ सफाई और वो माँ का दूध, हिफाजती टीके, ये सारी चीज़ें हम ले जाके, ख्वाब हमारा ये है इंशाअल्लाह कि हम ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, अभी हमारे 10 सेंटर इस साल के एंड तक हो जाएंगे, ख्याल ये है कि हम 100 सेंटर तक जाएंगे। लेकिन ये सेंटर बनाना ख्वाब नहीं है, असल चीज़ है कि इसके पीछे जो अवामिल हैं, जिस तरीके से ये एक इंतहाई लो कॉस्ट काम है, इसको हमें एविडेंस बेस यानी रिसर्च के ज़रिए साबित करना है कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम जब भी सेंटर बनाते हैं हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, बहुत बड़े बड़े सेंटर। हमें कम्युनिटी में जाके ये छोटे छोटे काम करके वहाँ पे की सहूलियात बना के इसको साबित करना है, ताकि फिर बाकी लोग इस काम को आगे लेके जाएं, हुकूमत इस काम को लेके जाए और इसको फैलाए। आपको फैसिलिटेट कर रही है? गवर्नमेंट हमें इस हद तक फैसिलिटेट करती है कि हमारे हिफाजती टीके जो हैं वो मराकज़ वहाँ से आके लगाते हैं। हमारे जो सेंटर्स में जब हमारे केसेस जिनको रेफरल की ज़रूरत है सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सो हमारा उनके साथ तालमेल है। वैसे कोई एज सच वहाँ से कोई इमदाद या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अपने दोस्तों के दोस्त, और ख़ास तौर पे हमारी डॉक्टर जो फ्रेटर्निटी है वो बहुत ज़्यादा इसमें दिल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और कोई आलमी इदारा भी आपको इस हवाले से फंड्स दे रहा है? हम इस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए कहीं से फंड्स नहीं ले रहे। इसके लिए हमारी कॉर्पोरेट इदारे अब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, वो हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे अवाम हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे उन कम्युनिटीज़ में रहने वाले जो मुतमव्वल हजरात हैं वो जगह देते हैं, उसको बना के देते हैं, उसको चलाने में मदद करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला इसमें बरकत डाले।
वेलकम बैक। किचन में मौजूद हैं महविश, हमारे साथ हैं। महविश, क्या क्या बनाया आपने? आज मैंने जो हमारी इफ्तार की जो रेसिपीज़ हैं वो बिल्कुल बन चुकी हैं। मैंने चिकन विद कैश्यू नट है, उसके साथ मैंने वेजिटेबल राइस बनाए हैं। उसी के साथ साथ जो मीठे में मैंने बनाया है वो शीर खुरमा बनाया है। अच्छा, ये शीर खुरमा है। जी जी बिल्कुल। मैंने कहा ईद करीब करीब है तो ईद की तैयारियां भी होनी चाहिए। सबरोसो का काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, सबरोसो के हमने सीख कबाब फ्राई किए हैं, बल्कि फ्राई नहीं शैलो फ्राई किए हैं। और उसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ सबरोसो की चिकन कचौरी, और इसी के साथ हम फ्राई करेंगे सबरोसो के चिकन समोसा। आपको पता है सबरोसो की इतनी अच्छी वैरायटी है, तो जब इफ्तार से चंद मिनट पहले आप 10 से 12 मिनट पहले भी कुछ भी फ्रीज़र से निकालें और अपनी मर्ज़ी का आप कुछ भी फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, इवन के आप उसको बेक कर सकते हैं। बिल्कुल इजी कुक है और टेस्ट में दी बेस्ट है। और उसी के साथ मैंने फालूदा बनाया है, फालूदा शरबत है जिसको मैंने बनाया है ऑल पर्स दूध के साथ, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और ये भी बहुत इजीली बन जाता है। इसमें हमने बेसल सीड्स लिए हैं, इसमें हमने सागुदाना लिया है। आपको पता है सागुदाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसी के साथ इसमें हमने ऐड किया है ऑल पर्स लाल शरबत है, और इसमें आइस ऐड की है, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ग्लासेस में पोर कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तार का टाइम हुआ चाहता है।